ان کو بیان فرما رہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، کو نصیحت کیجئے کہ آپ کوئی کاہن نہیں ہے۔ حضور نے جب یہ قرآن بتایا لوگوں پر اثر ہوتا، لوگ دیوانے ہو جاتے۔ سورہ اثر مکہ المکرمہ میں 7 مؤلفات، عربوں میں بڑے بڑے شاعروں کے شعر لگے ہوئے تھے، چیلنج یافتہ شعر کہ کوئی ایسے شعر بنائے، اور جب تک کوئی نہ بنائے تو وہ وہاں لٹکے ہوئے۔ کسی نے جا کے سورہ اثر وہاں لگا دیا۔ وہ جو مسجد کے خانہ کعبہ کے صفائی کرنے والے ہیں، انہوں نے قرآن کو دیکھا فوراً سجدے میں پڑ گئے۔ ارے بھائی کس کو سجدہ کرتے، اس کلام کو سجدہ، ایسا کلام، تو وہ تو دیوانے ہو گئے تھے اور کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، ہمیں قرآن سنتے ہیں اور بس دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کو بتا دیجئے کہ میں کوئی کاہن بھی نہیں، کوئی جادوگر بھی نہیں، ولا مجنون، کوئی مجنون بھی نہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں یقولون شاعر نتربص بہ، یہ کوئی شاعر ہے، یہ اپنا وقت گزارے، ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک اس کا اثر چلتا ہے۔ کہ نہیں، یہ تو جادوگر والا چکر نہیں ہے، یہ کوئی شاعری والا چکر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اثر کر رہا ہے، دلوں پر بھی اثر کر رہا ہے۔ ہمیں تو عربی نہیں آتی تو قرآن کا مزہ ہی کیا ہے، ہمیں عربی کا کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا، تو ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے اپنے سندھی حضرات فرماتے ہیں، تو وہ کہتے جی میں ماں حج پہ گئے اور حج پہ گیا، وہاں پر ایک عربی سو رہا تھا، میں جلدی میں تھا، کوئی رستہ کھل گیا یا کوئی معاملہ ہوا، تو جلدی میں جاتے ہوں اس عرب کو میری ٹانگیں لگی، وہ ایک دم اچھل کے پڑا، مجھے دکھ اور میں نے اس سے معذرت کی، لیکن سبحان اللہ کیا عرب تھا، وہ بیٹھا اور مجھے قرآن سنانا شروع کیا، اتنی زور زور سے قرآن سنا رہا، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ کہوں وہ زور زور سے قرآن سنائے، زور زور سے قرآن سنائے، بڑے کمال کے عرب ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ وہ عرب بیچارہ اس سے پہ آ کر عربی میں اس پہ غصہ ہو رہا تھا، وہ اپنے لفظ میں کہہ رہا ہوگا انت عام لا یستطیع یذهب بالطریق آخر، انت اجہل انت اقل، شیطان جو بھی باتیں کی اس کو عربی میں گفتگو کر رہا، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ہمارا سندھی بھائی جو ہے وہ سبحان اللہ واہ واہ۔ تو ہماری حالت بھی یہ ہے، مولوی صاحب آ کے قرآن سناتا ہے، ہم بھی واس کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کی کیا نہیں کی۔ تو قرآن کو سمجھیں، عرب سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو آج کبھی ایک دو کچھ ساتھی پوچھ گئے آج کا خطاب مسجد کا کیا نام، اللہ والی مسجد اور فوجی محلے میں، یہ آج کا ختم قرآن کی تقریب ہے کوچی بازار میں۔ تو اب وہ قرآن، عرب حضرات قرآن کو سمجھتے تھے، نہ چاہتے وہ بھی آتے سنتے، ابو جہل ہو گیا، دوسرے بڑے بڑے، حضور آپ کو قرآن پڑھتے چھپ چھپ کر آپ کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے دیوانے ہو جاتے، لیکن ضد اور ہردر بھی نہیں ماننا۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا وقت ہے، کچھ عرصہ رہے گا پھر ختم ہو جائے گا، پھر اور بھی لوگ آئے، کل نبی کو کہہ دیجیے تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہمارا دور ختم نہیں ہوگا، ہمارا دور غالب ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو، ہم یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فلیأتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی کوئی اور حدیث تم بھی لے آؤ، تم بھی گفتگو لے کر آؤ، تم بھی عرب ہو، تم بھی بڑی فصاحت اور بلاغت سے کمال دکھاتے ہو، تم بھی لے کر آ جاؤ اگر سچے ہو۔ اگر یہ چیز نہیں کر سکتے تو تم اللہ کے علاوہ جن کو شریک کرتے ہو۔ مکہ کے مشرک بھی یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی لائن سے اترے ہوئے تھے، لیکن اترے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن کیا کیا ہوا تھا، ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، اندر بھی جاتے، خانہ کعبہ کے اندر ان کے بت رکھے ہوتے، ان سے گفتگو کرتے، ان سے اپنے مسائل پیش کرتے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں ہمیں یہ دے دیتا ہے، فلاں یہ دے دیتا ہے، فلاں بیٹا دے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، اور بہت سے کہتے ہیں بعض ایسے بھی تھے مکے کے اندر جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، دوبارہ پیدا ہوئے مختلف قسم کے لوگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا بھی انکار کر رہے تھے کہ جی ہم خود بخود ہو گئے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر جو خصوصاً باہر ملکوں کے اندر یورپ میں یہ چیز زیادہ پیدا ہونے جا رہی ہے، یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بس ساری دنیا خود بخود بن گئی، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، ارے بھائی کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے؟ ہر ایک چیز بن رہی ہوتی ہے کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے، ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہیں کوئی اور پیدا کرے جیسے اللہ پیدا کرے، اس کا بھی تم انکار کر دیتے ہو، تو پھر دو چیزیں باقی رہ گئی، یا تو تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر خود بخود ہو گئے، یا پھر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ نہ خود بخود بنے ہو نہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، تو سمجھ لو کوئی تو ہے۔ چلو اپنے بارے میں تو ٹھیک ہے تم بات نہیں کرتے، ام خلق السماوات والارض، کیا تم نے زمین آسمان بنا دی؟ جب تم نے زمین آسمان بھی نہیں بنائے، اپنے آپ کو بھی تم نے خود نہیں بنایا، خود بخود تم نہیں بنے، تو پھر تو مان لو کہ کوئی ذات تو ہے بنانے والی۔ تو یہ مثالیں دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ خود تم نے کچھ نہیں بنایا، اور فرمایا ام عندہم خزائن ربک، جب تم نبی کو نہیں مانتے، چلو خدا، ابھی ان کو جواب ہے جو خدا کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے ہم خدا ہی ٹھیکیدار ہیں، خانہ کا وقت متولی، ہم سب کچھ کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا پھر تم اللہ کے خزانوں کے نگہبان ہو، جس کو دو اٹھا کر تم دے دو۔ نہ تم اللہ کے خزانوں کے مالک ہو اور نہ ان کے چوکیدار ہو۔ ام لہم سلم، یا تمہارے پاس کوئی سیڑھیاں ہیں، آسمان پر چلے جاتے ہو، اللہ سے باتیں پوچھ کر بتا دیتے ہو۔ نہ تم بتا سکتے، ام فیأتی مستقیم بسلطان مبین، نہ تم خود بتاتے ہو نہ کسی اور سے پوچھ کے بتاتے ہو، تو معلوم ہوا اللہ سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول ہے، یہ تمہیں اللہ کے خزانوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتاتا ہے، آسمان کی خبریں بھی بتاتا ہے، تو معلوم ہوا یہ سچا ہے اور تم جھوٹے ہو، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور پھر اکثر یہ کرتے تھے حضرت فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، کیا ہے اللہ کی بیٹی؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی، ہر چیز سے پاک۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں ام لہ البنات، کیا تم ان کے لیے بیٹیاں طلب، اللہ کے لیے بیٹیاں طلب کرتے ہو، ولکم البنون، اور اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو؟ یہاں بھی تم تقسیم اچھی ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کے لیے بیٹیاں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے لیے اچھی چیز کی جائے، لیکن تم اتنے نافرمان ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں لیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے لیتے ہو۔ یہاں بھی تمہاری اطاعت اور فرما برداری ایسی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے کہ لہٰذا تم اطاعت اور فرما برداری کرو اللہ کی، اور اس کے راستے پر چلو، اگر اس کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام۔ قرآن مجھے اور آپ کو بھی یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو تو کامیاب ہو۔ دنیا کے اندر نعمتیں دولتیں انسانوں کو ملتی رہتی ہیں، لیکن دولتیں ان کو ملے گی اصل دولتیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ورنہ دولت ہوگی، مال ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اولاد ہوگی، سکون نہیں ہوگا، عزت دنیا میں بھی ہوگی، سکون اور راحت نہیں ہوگی۔ سکون اور راحت اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، ہوشیار، سمجھدار، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں، سکون چاہیے تو میری یاد میں، سکون کہاں ملے گا بھائی؟ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، اور یہی وہ قرآن ہے جس میں سکون اللہ ہے۔ انہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے،
اس سے ہم نے برکت حاصل کر لی، پورا مہینہ برکت حاصل کی، قرآن سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان سے اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح سنی، تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، الحمدللہ قرآن کے ساتھ جڑے رہے، قرآن کی برکتیں مجھے اور آپ کو مل گئی۔ اب ان برکتوں کو دائم رکھنا ہے، ان برکتوں کو جاری رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دکھانے آتا ہے کہ بھائی تم سارے کے سارے ہی خراب نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ خراب نہیں ہو، اچھے ہو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم پوری دنیا پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اپنے اوپر سے مراد کپڑے و لباس نہیں، اس جسم کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کو محمد اقبال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ خاص ہے، اس خاص کے اوپر توجہ نہیں ہے ہماری۔ صبح اٹھتے ہیں دنیا، شام تک دنیا، سوچتے ہیں اس کو، پھر کہ جی سکون مل جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز میدے میں ڈالنی ہے وہ تو میدے میں آئے گی تو سکون ملے گا نا بھائی۔ میدے والی چیز ایک روٹی ملی جیب میں ڈال دی، دوسری ملی جیب میں ڈال دی، مرغی کا پیس ملا تھیلی میں پیک کر کے قمیض والی جیب میں ڈال لیا، سلاد مل گیا وہ شلوار والی جیب میں ڈال دی، مجھے بتاؤ پیٹ بھرے گا؟ بھرے گا کسی کا پیٹ؟ نہیں، کیونکہ میدے میں چلی نہیں گئی۔ سکون، راحت، خوشی کا تعلق اس دماغ اور دل سے ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ سارا دن وہ ہم اس کو دیتے نہیں اور کہتے کہ جو خوش ہو جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، کہاں سے مسئلے حل ہو جائیں؟ تو رمضان میں یہ عہد کریں کہ اپنی روح کی غذا پراپر دیں گے، عہد کرتے ہیں سارے، خوب ذکر اذکار، اللہ کی یاد، اور ذکر کا ایک طریقہ میں نے بتایا بھی تھا، جس میں ایک تو زبان سے ذکر ہے، ایک دل سے ذکر ہے، جسے ہم میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس مراقبے کو کیسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ مختصر ٹائم میں دوسری جگہ بھی اس طرح جانا ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک تو جو میرے درس چل رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور گزشتہ میرا جو جمعے کا درس تھا اس میں نے یہ طریقہ بتایا بھی ہے، اور اس کی عملی ترتیب اس دفعہ مدنی مسجد میں ہم نے رکھی ہے، لیلۃ الجائزہ میں، انعام والی رات۔ اس رات کو ہم غفلت کر جاتے ہیں، وہ میں ہر رات ہر بھائی کو بتا کر بھی جاتا ہوں کہ بھائی جو چاند رات ہے، جس دن صبح کو عید ہونی ہے، وہ رات آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ شمار ہوتی ہے، انعام والی رات۔ اس میں انعام مل رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ، 1 لاکھ لوگ روزانہ جو جہنم سے چھوٹے، وہ جتنے چھوٹے ہیں اس رات کو اس کے بقدر اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس رات کو ہم نے جو نمازیں پڑھی اس کا ثواب، تلاوتیں پڑھی اس کا ثواب، قرات کی اس کا ثواب، تراویح پڑھی اس کا ثواب، سب اس رات کو ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس رات آج کی رات سے بھی زیادہ رش ہو مسجد میں، ورنہ اعتکاف والے بھی کبھی جوتیاں لینے جا رہے ہیں، کبھی کپڑے لینے جا رہے ہیں، وہ جلدی سے لے لیں، اور 10، 11، 11، 11:30 بجے اللہ کے گھر میں آ کے کم از کم صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھیں، تلاوتیں لازمی کریں، ذکر اذکار لازمی کریں، توبہ استغفار لازمی کریں، اور فجر کی نماز تک عبادت میں لگے رہیں، تو پھر تو کمایا، ورنہ سارا مہینہ محنت کی، جب تنخواہ ملنی تھی چلے گئے، کچھ حاصل ہونے۔ تو اس لیے اس لیلۃ الجائزہ میں ہم سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو من کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے دن ہم نے گولڈ مسجد، مدنی مسجد میں اس دفعہ ایک پروگرام رکھا ہے، وہاں کی جماعت کا بھی اصرار تھا، 11:30 بجے وہاں پر انشاءاللہ بیان ہوگا، 11:30 کے بعد پھر بیان کے مختصر بیان کے بعد صلاۃ و تسبیح انفرادی طور پر پڑھی جائے گی۔ اہل سنت میں جماعت کے ساتھ اس طرح کی صلاۃ و تسبیح نہیں ہوگی، وہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ذکر جہر ہوگا، ذکر جہر کے بعد پھر ذکر خفی مراقبہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی روحانیت اور برکات آپ دیکھیں گے۔ اگر پابندی کے ساتھ دھیان اور شوق سے
मुराकबा किया जाए तो 10 दिन के अंदर अंदर ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, खुशियाँ ही खुशी आ जाती हैं। खुशी का ताल्लुक बहुत सारे पैसे से तो नहीं, मैं आपको उम्मन बताता हूँ। खुशी का ताल्लुक दिमाग और दिल से है। दिमाग और दिल में खुशी लाना चाहते हैं, अल्लाह को याद करें। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा है कि हर परेशानी को होते हुए भी खुश रहेंगे और परेशानियाँ भी अल्लाह यूँ गोल मोल करके सारी खत्म कर देंगे, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा। आज अल्लाह के सामने खड़े होकर भी हम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके 2 तरीके, पहला तरीका ये कि जो नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जुमा सीखें आज से ही, ताकि जो कुरान पढ़ा जाए तो हमें पता हो कि ये कुरान में ये पढ़ रहे हैं। और रोज़ाना का कुरान सीखना दर्स और मफ़हूम के एतबार से सीखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत नाज़िल फरमा देंगे। और ये मुबारक आज की घड़ियाँ हैं, 27वीं रात। उमूमन अक्सर बुजुर्गान दिन कहते हैं कि ये लैलतुल क़द्र की रात है। इस रात में खूब अल्लाह से मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपने मोहल्ले वालों के लिए भी मांगे, अपने मुल्क वालों के लिए भी मांगे, अपने मुसलमान पूरी दुनिया में जो भाई हैं उनके लिए भी मांगे, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सबके लिए मांगे, अमेरिका के काफिर के लिए भी मांगे, जापान के काफिर के लिए भी मांगे, अल्लाह को हिदायत अता, हिंदुस्तान के काफिरों के लिए भी मांगे, अल्लाह को हिदायत नसीब फरमा, उनको हमेशा की जहन्नम से बचा। ये दर्द लेकर अल्लाह के सामने मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी खैर अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी खैर अता फरमाएंगे। और ये दुआएं तफसील से मांगनी है, और इन दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, या अल्लाह जो क़यामत तक मोमिन आएंगे उनको भी हिदायत नसीब फरमा, या अल्लाह क़यामत तक आने वाले लोगों को भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना, या अल्लाह जो क़यामत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो कब्रों में चले गए अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। तो सब दुआ करेंगे ना भाई, दुआ करें अल्लाह की तौफीक अता। मुराकबा यहाँ इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये जो जुमे वाला बयान है वो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं यहाँ पर। दूसरा तरीका ये है कि आप 29 चांद रात को सारे के सारे बदरी मस्जिद में आ जाएं, इंशाअल्लाह वो पता भी लग जाएगा, वो देख भी लेंगे, उसकी बरकत खुद महसूस भी करेंगे। चलिए ईद के बाद तो जुमा चले, अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।